اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و وسلم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب پر اپنی بھی پناہ رحمتوں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھے۔ آج ہم چیپٹر نمبر 1 میں جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، پاکستان بطور ایٹمی طاقت، پاکستان ایمرجنس ایز اے نیوکلیئر پاور، یا پاکستان ایز نیوکلیئر پاور۔ انگلش والوں کا پیج نمبر 21 ہے، اردو والوں کا پیج نمبر 22 ہے۔ جب اس کا معنی ہے کہ پاکستان ایٹمی قوت کیسے بنا، اس میں ہم سے بھی سیکھیں گے کہ پاکستان نے نیوکلیئر پاور کس طرح سے حاصل کی اور پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام کیا ہے اور کس طرح سے جاری ساری رہا اور کس طرح پاکستان ایٹمی قوت بن کر ابھرا اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ تو یعنی کہ ہم نے اس میں یہ سیکھنا ہے کہ پاکستان ایز اے نیوکلیئر پاور، اس کی ہاؤ پاکستان گیٹ دا نیوکلیئر پاور، ہاؤ ہی ڈکلیئرڈ ایز اے نیوکلیئر پاور، اینڈ واٹس دا امپیکٹس on Pakistan and other countries as a nuclear power. So far we start 1971 میں جب بھٹو آیا، ذوالفقار بھٹو، میں جب ذوالفقار بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے کہا کہ ایٹمی سائنس ہماری ترقی اور دفاع کے لیے بہت ضروری ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ we want atomic energy out for war اور distinction between but the our prosperity and development۔ انہوں نے کہا ہم جو ہے وہ اٹامک قوت اس لیے نہیں چاہتے کہ ہم جنگ کریں اور دنیا پر قبضہ کریں یا تباہی کریں، بلکہ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر خوشحالی آ جائے، کیونکہ ایٹم سے صرف اور صرف بم ہی نہیں بنائے جاتے بلکہ اٹامک انرجی سے الیکٹریسٹی بھی بنائی جاتی ہے اور انڈسٹریاں بھی چلائی جاتی ہے اور ڈیولپمنٹ کے ہزاروں منصوبے لگائے جاتے ہیں۔ لہٰذا بولے گا کہ ہم جو ہے ایٹمی توانائی جنگ یا تباہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بہتری اور ترقی کے لیے رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس میں ترقی کریں۔ لہٰذا 1971 میں کراچی میں پہلا ایٹمی گھر بجلی گھر قائم کیا گیا۔ یہ برٹن کریں 1971 میں فرسٹ اٹامک الیکٹریسٹی ہاؤس، ٹھیک ہے، پہلا بجلی گھر۔ کراچی میں قائم ہوا۔ It was very essential to about more to obtain more atomic energy کے میلے بہت ضروری تھا کہ ہم مزید ایٹمی توانائی کا حاصل کرتے، because it was the short for the necessity of Pakistan۔ پاکستان کی جو ضروریات تھیں ان کے لیے بہت کم تھا۔ بھارت نے اس کے بعد انڈیا نے 1974 میں 1974 میں بھارت نے پہلا ایٹمی بم کیا۔ بیٹے اس کو انڈرلائن کریں۔ انڈیا نے when India did the first atomic blast in the Rajasthan desert in 1974، 1974 میں
راجستھان کے صحرا میں انڈیا نے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تو وہ ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک بن گیا۔ اب اس سے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بگڑ گیا کہ پوری جنوبی ایشیا میں، پوری جو جنوبی ایشیا تھا اس کے اندر انڈیا جو اکیلا اٹامک انرجی رکھنے والا ملک تھا، نیوکلیر پاور بن گیا، تو یہ بالکل توازن بگڑ گیا، باقی ملکوں پر اس کی فوقیت زیادہ ہو گئی۔ لہذا پاکستان نے بھی ایٹمی طاقت بننے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ٹرائی ٹو گیٹ دا اٹامک ری پروسیسنگ پلانٹ فرام فرانس، ہم نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ یونٹ We tried to get the atomic reprocessing unit from France. France سے لینے کے لیے کوشش کی۔ 1976 میں یہ ہمارا معاہدہ ہوا پلانٹ کی خریداری کا، اور پلانٹ کی کل قیمت $40 کروڑ تھی۔ کتنی؟ یہ بیٹے انڈر لائن کر لیں، ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ جو ہم نے خریدا اس کی جو ہے وہ قیمت $40 کروڑ $40 کروڑ، اس کو انڈر لائن کریں۔ جس میں سے $10 کروڑ کی پہلی قسط ادا کر دی گئی، لیکن بھارت کو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ بھارت، روس اور امریکہ دوسری اٹامک طاقتوں نے پاکستان کو پریشرائز کیا کہ ڈونٹ پرچیز دا ایٹمی ری پروسیسنگ یونٹ سو فار۔ اب اس پریشرائز میں فرانس نے یہ معاہدہ روک دیا۔ بعد میں جنرل محمد ضیاء الحق کے دور حکومت میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نگرانی میں ضیاء الحق کی حکومت آ گئی، جس کے دور میں یہ معاہدہ پورا بھی ہوا اور ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ جو ہے وہ پاکستان بھی منتقل ہوا۔ اور ڈاکٹر ضیاء الحق کے دور میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، گریٹ مین آف پاکستان، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے محسن ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں پاکستان کے لیے وقف کر دی، جنہوں نے پاکستان کا ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ انڈیفیٹیبل بنا دیا، قابل تسخیر بنا دیا، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کو ایک ایٹمی ملک کے طور پر جانتی ہے۔ تو یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس پروگرام کو میں جان ڈالی اور پاکستان کا جوہری پروگرام شروع کیا 1984 میں۔ In 1984 عبدالقدیر خان نے کہا کہ ہمیں ایٹمی ری ایکٹر بنانا ہے، ایٹمی ری ایکٹر بنانے کا ایٹمی ری ایکٹر جو ہے یہ یورینیم جس سے یہ ایٹم بم بنتا ہے اس کو فضول تر کرتے ہیں، اس میں مزید وہ خود بخود یورینیم کو ایکسیس آف یورینیم کا ایک سسٹم ہے۔ اس اعلان کے ہوتے ہی پاکستان دشمن عناصر جو ہیں انہوں نے پروپیگنڈا تیز کر دیا اور پاکستان کو جو ہے وہ بری طرح سے ڈیفیٹ کرنے لگے۔ آن دا اناؤنسمنٹ the enemies of Pakistan amid their propaganda، اور ان کے پروپیگنڈا کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ پاکستان امریکی F-16 اور فرانسیسی میراج طیارے جو ہیں وہ ایٹمی ہتھیار کے استعمال کے لیے ایٹمی ہتھیار پھینکنے کے لیے استعمال کرے گا، لہذا
انہوں نے پاکستان کو امریکہ سے F-16 کی جو ڈیل ہوئی تھی اس کو رکوا دیا اور کوشش کی کہ پاکستان کو ہر طرح سے جو ہے وہ نقصان پہنچائے. لیکن 1989 میں انہوں نے یہ کہا کہ پہلے تو ہم جو ہے وہ یورینیم کو افزودہ کر رہے تھے، ایٹمی ری ایکٹر سے یورینیم کو افزودہ کر رہے تھے. اب 1989 میں انہوں نے کہا کہ ہم ایٹمی ریئیکٹر خود بنا رہے ہیں. بنانے کا دعویٰ کر دیا. اب تو جو پاکستان مخالف سے انہیں اور چبھی یہ بات. اب ہو یہ رہا تھا کہ انڈیا بھی نہیں مان رہا تھا کہ میں اپنی برتری بھی ثابت کر رہا تھا اور مان بھی نہیں رہا تھا کہ میرا کوئی جو بھی پروگرام چل رہا ہے. اور پاکستان نے بھی خفیہ رکھا ہوا تھا. مگر جب بھارت نے 1974 میں دھماکہ کیا اور ایٹمی قوت بن کے بنا تو امریکہ نے اس کی اس جو حرکت ہے اس سے نظریں چرائی. ہوا یہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کہ یہ لوگ جب بھی پاکستان کے مخالف کچھ کرتے ہیں تو اس سے آنکھیں چرا لیتے ہیں. جیسے ابھی انڈیا کی آپ در اندازی دیکھیں کشمیر کے اندر کیا کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے. مجال ہے کوئی بولے، لیکن پاکستان جیسے ہی کچھ کرتا ہے تو فوراً سارے بولنا شروع کر دیتے ہیں اور جناب پابندیاں لگانے کی دھمکیاں. اور کیا اس پر تو دھمکی نہیں دی، لیکن جب پاکستان نے اس میدان میں قدم رکھا تو پریسلر ترمیم لگائی گئی. یہ بھی ایک شارٹ کوشچن ہے. پریسلر ترمیم کیا ہے؟ واٹ از پریسلر امینڈمنٹ؟ پریسلر ایک سینیٹر تھا جس نے پاکستان کے اٹامک پروگرام کے پیش نظر پاکستان پر اکنامک پابندیاں لگانے کی کوشش کی اور ایک قرارداد پیش کی کہ پاکستان کو عالمی منڈیوں سے دور کیا جائے، پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کم کر دی جائے کیونکہ اس نے ایٹمی دھماکہ کی ہے یا ایٹم بم بنا لی ہے اور ایٹم بم کے ذریعے یہ پوری دنیا کو نقصان پہنچائے گا ایٹمی ہتھیاروں سے. تو یہ ایک بہت بڑا ان کی گھناؤنی سازش اور گھٹیا اقدام تھا پریسلر ترمیم پاکستان کے خلاف. 1998 میں بی جے پی کی حکومت آ گئی انڈیا میں. بی جے پی کی حکومت آئی اور جو ہے اٹل بہاری واجپئی پرائم منسٹر بنا. یہ بھارتیہ جنتا پارٹی یہی ہے جو آج کل مودی کے ہتھے آئی ہوئی ہے. یہ ہمیشہ سے انتہا پسند جماعت رہی ہے. اس انتہا پسند جماعت نے اقتدار سنبھالا تو بھارت کو برتری کا جو ہے وہ صدقہ جمانے کے لیے 11 مئی 1998 کو 11 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے دوبارہ کیے اور اپنے آپ کو جنوبی ایشیا کا ہیرو کو سمجھنے لگ پڑے اور کہا کہ ہم ہی اس پورے خطے میں سب سے بڑے ملک ہیں اور سب سے بڑا ملک بھارت ہے اور سب سے زیادہ طاقتور ملک بھی بھارت ہے. اس طرح کے پروپیگنڈے سٹارٹ کر دیے جس کے جواب میں وزیر اعظم محمد نواز شریف نے 28 مئی اسی مہینے میں 20 مئی 1998 کو چاگی کی پہاڑیوں میں ایٹمی دھماکے جیسے ہی ایٹمی دھماکے ہوئے پورا پاکستان نعرہ تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا. لہذا 28 مئی 1998 کو 28 مئی 1998
یوم تکبیر کہلاتا ہے. یہ بھی ایک شارٹ کوشچن ہے, اس کو نوٹ کریں. یوم تکبیر سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک ایم سی کیوز بھی ہے کہ یوم تکبیر کب منایا جاتا ہے. یوم تکبیر کب منایا جاتا ہے؟ یہ شارٹ کوشچن بھی ہے اور ایم سی کیو بھی ہے. 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے چاگی کے پہاڑوں میں بھارت کے 5 کے مقابلے میں بھارت نے 5 دھماکے کیے اور ہم نے 7 کیے. اس طرح پاکستان اسلامی دنیا کا پہلا ملک تھا, پہلا مسلمان ملک تھا جو کہ ایٹمی طاقت بن کر دنیا کو ابھرا. اور جو ان چاگی کے پہاڑوں میں یہ دھماکے ہوئے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی اور پوری قوم جو ہے وہ باہر نکلی اور دشمن کا غرور خاک میں مل گیا. اگرچہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو امریکہ کے اس وقت کے صدر بل کلنٹن نے ٹیلی فون کیا اور ان کو بھارت کا جواب دینے سے روکا اور کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ پر جو ہے وہ اقتصادی پابندیاں لگا دیں گے, آپ کو جو ہے وہ اقوام متحدہ میں پریشانیوں کا سامنا ہوگا, فلانے فارم پر بھی ایسا ہوگا. بہت ساری دھمکیاں دی اور بعض رہنے پر انہیں بہت زیادہ پیسوں کی بھی آفر کی, لیکن اب بات ملک اور قوم کی عزت آبرو اور غیرت کی تھی, ملک کی بقا کی تھی. بھارت اپنی سپیورٹی کا جعلی سکہ جما چکا تھا اور دنیا کو یہ کہتا پھر رہا تھا کہ جنوبی ایشیا کا واحد ٹائیگر جو ہے وہ بھارت ہے, ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریٹک کنٹری ہیں, فلاں ہے. تو میاں محمد نواز شریف نے 28 مئی 1998 کو بھارت کے ان 5 دھماکوں کے مقابلے میں شاندار 7 دھماکے کر کے, جس میں پاک افواج اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, جس کی بدولت پاکستان ایٹمی قوت بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت سے سرفراز کیا. یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا, پاکستان بطور ایٹمی طاقت, پاکستان بطور ایٹمی قوت. نیوکلیئر پاور آف پاکستان 71 میں ذوالفقار بھٹو آئے, انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ایٹمی قوت حاصل کریں گے, اس کے لیے جنگ کے لیے نہیں بلکہ خوشحالی کے لیے, اور دا پراسپیرٹی. ہم ایٹمی قوت بنائیں گے. 1971 میں پہلا بجلی کا کراچی میں قائم ہوا, جس میں لوگوں کو بجلی دی جانے لگی مگر وہ ضروریات کو پورا نہیں کرتی. 1974 میں بھارت نے پہلا ایٹمی دھماکہ کیا راجستھان کے صحرا میں. 76 میں ذوالفقار بھٹو کی حکومت نے فرانس کے ساتھ معاہدہ کیا ایک ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ خریدنے کا $40 کروڑ میں, جس کی پہلی قسط $10 کروڑ دی گئی. یہ بھی انڈرلائن کریں, یہ آپ کے پیج نمبر 23 پہ پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے. ضیاء الحق کے دور میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہمارا جو جوہری پروگرام ہے اس کو کنٹینیوٹی دی. ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس قوم کے ہیرو ہیں. نیوکلیئر پروگرام, ایٹمی ری ایکٹر سے یورینیم کو افزودہ کیا, ایٹمی ری ایکٹر بنایا, جس کے نتیجے میں پریسر ترمیم کی صورت میں پاکستان پر پابندیاں لگائی گئی. 1998 میں بی جے پی کی حکومت نے 11 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے کیے, 5 ایٹمی دھماکے, جس کے جواب میں 28 مئی 1998 کو چاگی کی پہاڑیوں میں پاکستان نے 7 ایٹمی دھماکے کر کے حساب ان کا برابر کر کے اس سے برتری حاصل کر لی اور پاکستان ایشیا کا ٹائیگر کہلایا. اسی دن کو یوم تکبیر کہا جاتا ہے. یہ میں نے ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن اور ساتھ یہ لانگ کوسچن کے طور پر یہ ٹاپک آپ کو پڑھایا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی نصر ہو. تھینک یو.